السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مشن پی پی ایس سی۔ اس ویڈیو میں ہم جولائی 2022 کے کرنٹ افیئرز دیکھنے جا رہے ہیں۔ جولائی 2022 کے کرنٹ افیئرز آلریڈی 5 حصوں میں اپلوڈ کیے جا چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو پلے لسٹ ضرور ریفر کیجیے گا۔ اس ویڈیو میں ہم اسپیسیفکلی امپورٹنٹ ڈیز، ڈیٹس، بکس اینڈ ایوارڈز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، یعنی وہ تمام اہم دن، تاریخیں، بکس جو پبلش کی گئی ہیں اور ایوارڈز ڈیورنگ دا منتھ آف جولائی جو دیے گئے ہیں، یہ سب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں۔ ہمبل ریکویسٹ کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ The 25th anniversary of Hong Kong's handover was marked on which date؟ 1 جولائی 2022 کو 25ویں اینیورسری مارک کی گئی ہے ہانگ کانگ کے ہینڈ اوور کی۔ 1 جولائی 1997 کو ہانگ کانگ واپس آیا تھا چائنا کے پاس یو کے کی طرف سے، یعنی یہ پہلے یو کے پاس تھا، یو کے نے اسے واپس چائنا کو دے دیا تھا۔ تب سے چائنا اسے 1 کنٹری 2 سسٹم کے تحت رول کرتا ہے اور اب یہ چائنا کا حصہ ہے۔ چائنا اسے ایز اے اسپیشلی ایڈمنسٹریٹو ریجن اب گورن کرتا ہے۔ تو 25th اینیورسری مارک کی گئی ہے ہانگ کانگ کے ہینڈ اوور کی۔ انٹرنیشنل ڈے آف کوآپریٹو مارک کیا جاتا ہے ہر سال 2 جولائی کو۔ اس سال بھی یہ 2 جولائی 2022 کو مارک کیا گیا ہے۔ ورلڈ ان آئیڈینٹیفائنگ فلائنگ آبجیکٹس ڈے یعنی UFO ڈے مارک کیا جاتا ہے، یہ بھی 2 جولائی کو آبزرو کیا جاتا ہے۔ اس سال بھی یہ 2 جولائی کو آبزرو کیا گیا ہے اور اس کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو اویئرنیس فراہم کرنا اس بارے میں کہ اگر آپ کو آسمان سے کوئی بھی خلائی مخلوق ٹائپ چیز نظر آتی ہے تو آپ نے فوراً متعلقہ ڈپارٹمنٹس کو اس کے بارے میں انفارم کرنا ہے۔ The USA Independence Day is observed every year on which date؟ 4 جولائی 2022 کو یہ آبزرو کیا گیا ہے اور ہر سال یہ 4 جولائی کو آبزرو کیا جاتا ہے۔ USA نے ایک ڈکلیریشن سائن کی تھی جس میں 13 اسٹیٹس تھی USA کی 1776 میں، 4 جولائی 1776 میں۔ اس ڈکلیریشن کی یاد میں انڈیپینڈنس ڈے مارک کیا جاتا ہے دی USA میں 4 جولائی کو ہر سال۔ The 23rd martyrdom anniversary of the Lion of Kargil Captain Colonel Sher Khan was marked on which date؟ 5 جولائی 2022 کو 27ویں برسی منائی گئی ہے کیپٹن کرنل شیر خان کی۔ ان کا تعلق 27th سندھ ریجمنٹ سے تھا اور یہ کارگل وار میں شہید ہو گئے تھے۔ 5 جولائی 1999 کو یہ شہید ہوئے تھے اور اسی کی یاد میں ہر سال ان کی مارٹیڈم اینیورسری مارک کی جاتی ہے۔ اوپیک یعنی آرگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز جو کہ ایک آرگنائزیشن ہے، اس کے جو سیکرٹری جنرل ہیں محمد برکنڈو، ان کی ابھی ڈیتھ ہوئی ہے 5 جولائی 2022 کو۔ اوپیک یعنی آرگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز، یہ ایک آرگنائزیشن ہے 13 کنٹریز کی۔ 14 ستمبر 1960 کو یہ فارم کی گئی تھی بغداد میں اور اس کا ہیڈ کوارٹر ہے وینا، آسٹریا میں۔ تو اس کے سیکرٹری جنرل تھے محمد برکنڈو، ان کی ابھی ڈیتھ ہوئی ہے۔ ورلڈ زونوسس ڈے مارک کیا جاتا ہے 6 جولائی 2022 کو۔ زونوسس یہ ایک بیماری ہے اور اس کے بارے میں اویئرنیس ریز کرنے کے لیے یہ دن مارک کیا جاتا ہے۔ 23ویں برسی منائی گئی ہے حوالدار لالک جان کی۔ حوالدار لالک جان بھی کارگل وار میں شہید ہوئے تھے اور 7 جولائی 1999 کو ان کی شہادت ہوئی تھی۔ ان کا تعلق تھا گلگت بلتستان سے اور یہ 23ویں برسی تھی ان کی جو کہ آبزرو کی گئی ہے 7 جولائی 2022 کو۔ On which date the 6th martyrdom anniversary of Kashmiri freedom fighter برہان وانی was marked؟ برہان وانی جو کہ کشمیری فریڈم فائٹر تھے، ان کی 6th مارٹیڈم اینیورسری 6ٹھی برسی منائی گئی ہے 8 جولائی 2022 کو۔ انہیں شہید کر دیا گیا تھا 2016 میں انڈین فورسز کی طرف سے اننتنگ ڈسٹرکٹ جموں اینڈ کشمیر میں۔ دین 6ٹھی اینیورسری منائی گئی ہے عبدالستار ایدی کی، یہ بھی 2016 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ 8 جولائی 2022 کو ان کی بھی 6th اینیورسری مارک کی گئی ہے۔ یہ ایدی فاؤنڈیشن جو کہ دنیا کی سب سے بڑی والنٹیئر ایمبولینس نیٹ ورک ہے، اس کے یہ فاؤنڈر تھے۔ انہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے نشان امتیاز بھی نوازا گیا تھا اور یہ فوت ہوئے تھے 8 جولائی 2016 کو۔ دین فارمر پرائم منسٹر آف جاپان شنزو ابے، انہیں اسیسینیٹ کر دیا گیا ہے 8 جولائی 2022 کو۔
10 جولائی 2022 کو جاپان میں الیکشن ہونا تھے اور اسی کے لیے یہ تقریر کر رہے تھے جب کسی نے آگے پیچھے سے انہیں گولی مار دی تھی. جس شخص نے انہیں گولی ماری تھی اس کا نام تھا ٹیٹسوا یاماگامی. تو ان کی ابھی ڈیتھ ہوئی ہے. 8 جولائی 2022 کو انہیں اسیسینیٹ کر دیا گیا ہے. یہ 2 بار پرائم منسٹر رہ چکے ہیں جاپان کے، 2012 سے 2020 تک اور 2006 سے 2007 تک. ورلڈ پاپولیشن ڈے از مارکڈ آن وچ ڈیٹ؟ ورلڈ پاپولیشن ڈے مارک کیا جاتا ہے 11 جولائی کو ہر سال، اور اب بھی 11 جولائی 2022 کو یہ مارک کیا گیا ہے. 90th اینول کشمیر مارٹرز ڈے واز مارکڈ آن وچ ڈیٹ؟ یوم شہدائے کشمیر مارک کیا جاتا ہے ہر سال 13 جولائی کو. 13 جولائی 2022 کو یہ دوبارہ آبزرو کیا گیا ہے، اور یہ 90th ٹائم تھا جو یہ آبزرو کیا جا رہا ہے. اسے آبزرو کیا جاتا ہے 13 جولائی 1931 کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، جب 22 کشمیریوں کو اذان دینے پر مہاراجہ ہری سنگھ ڈوگرا کی طرف سے قتل کروا دیا گیا تھا، اور تب سے ہر سال یوم شہدائے کشمیر مارک کیا جاتا ہے. تنویر جمال واز ڈائیڈ آن وچ ڈیٹ؟ یہ پاکستانی ایک ایکٹر ہیں، ڈائریکٹر ہیں. یہ 13 جولائی 2022 کو ان کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے. یہ پی ٹی وی کے لیے کئی بڑے ڈراموں میں کام کر چکے ہیں اور پاکستان کے ایک بہت اچھے ایکٹر تھے. ورلڈ یوتھ سکلز ڈے از سیلیبریٹڈ ایوری ایئر آن؟ یہ 15 جولائی کو ہر سال ورلڈ یوتھ سکلز ڈے مارک کیا جاتا ہے. اس سال اس کی تھیم تھی ٹرانسفارمنگ یوتھ سکلز فار دا فیوچر. 2014 سے یہ ڈے ہر سال مارک کیا جاتا ہے. 15 جولائی 2022 کو یہ آبزرو کیا گیا ہے. ورلڈ ڈے فار انٹرنیشنل جسٹس یہ آبزرو کیا جاتا ہے 17 جولائی کو، اور اب بھی یہ 17 جولائی 2022 کو آبزرو کیا گیا ہے. 75th کشمیر ایکسیشن ڈے واز آبزروڈ آن وچ ڈیٹ؟ 19 جولائی 2022 کو 75واں کشمیر ایکسیشن ڈے آبزرو کیا گیا ہے. یہ آبزرو کیا جاتا ہے ایک ریزولوشن کی یاد میں جو کہ کشمیریوں نے پاس کی تھی، جس میں انہوں نے پاکستان کو ایکسیڈ کیا تھا، لیکن کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں بن سکا اور بعد میں انڈیا نے اس پہ قبضہ کر لیا تھا. تو 19 جولائی کو یہ ریزولوشن پاس کی گئی تھی، اور اسی کی یاد میں اب ہر سال کشمیر ایکسیشن ڈے آبزرو کیا جاتا ہے. انٹرنیشنل مون ڈے آبزرو کیا جاتا ہے ہر سال 20 جولائی کو. یہ آبزرو کیا جاتا ہے یاد کرنے کے لیے اپولو 11 کی لینڈنگ، جو کہ پہلی بار پہلا مشن تھا انسان کی طرف سے بھیجا ہوا جو چاند پر پہنچا تھا. 20 جولائی 1969 کو یہ مشن چاند پر پہلی بار پہنچا تھا، اور اسی کی یاد میں یونائٹڈ نیشن نے 76 نمبر ریزولوشن پاس کی تھی، جس کے بعد ہر سال اب 20 جولائی کو یہ ڈے آبزرو کیا جاتا ہے. ورلڈ چیس ڈے یہ بھی 20 جولائی کو آبزرو کیا جاتا ہے، اور یہ اس لیے 20 جولائی کو آبزرو کیا جاتا ہے کہ 20 جولائی کو دنیا کی جو سب سے بڑی چیس فیڈریشن ہے، انٹرنیشنل چیس فیڈریشن، یہ فارم کی گئی تھی. 1924 میں یہ فارم کی گئی تھی پیرس فرانس میں، اور اب اس کا ہیڈ کوارٹر ہے لوسین سوئٹزرلینڈ میں. ورلڈ برین ڈے یہ آبزرو کیا جاتا ہے 22 جولائی کو ہر سال، اور اس بار اس کی تھیم تھی برین ہیلتھ فار آل. یہ ڈے فرسٹ ٹائم آبزرو کیا گیا تھا ورلڈ فیڈریشن آف نیورولوجی کی طرف سے. 1957 میں یہ فیڈریشن بنائی گئی تھی، اور اس کا ہیڈ کوارٹر ہے بیلجیم میں. ڈراؤننگ پریونشن ڈے از آبزروڈ آن؟ یہ 25 جولائی کو ہر سال ورلڈ ڈراؤننگ پریونشن ڈے آبزرو کیا جاتا ہے. اس کا مقصد ہوتا ہے ایسے اقدامات کو فروغ دینا جن کی وجہ سے لوگ ڈوبنے سے بچ سکیں، کیونکہ ڈراؤننگ کی وجہ سے، ڈوبنے کی وجہ سے، پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہر سال دنیا میں تقریباً 2,36,000 لوگ مرتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا فگر ہے. تو اسی فگر کو کم کرنے کے لیے اور اسی معاملے میں لوگوں کو اور گورنمنٹس کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے یہ ڈے آبزرو کیا جاتا ہے. 74th مارٹیڈم اینیورسری آف کیپٹن سرور شہید واز آبزروڈ آن وچ ڈیٹ؟ 27 جولائی 2022 کو نشان حیدر، جو کہ پاکستان کے پہلے نشان حیدر کیپٹن سرور شہید ہیں، ان کی 74th مارٹیڈم اینیورسری آبزرو کی گئی ہے. یہ شہید ہوئے تھے اری سیکٹر میں کشمیر میں 27 جولائی 1948 کو. ہیپاٹائٹس ڈے از مارکڈ ایوری ایئر آن؟
28 جولائی کو ہر سال ورلڈ ہیپاٹائٹس ڈے آبزرو کیا جاتا ہے اور اس سال اس کی تھیم تھی برنگنگ ہیپاٹائٹس کیئر کلوزر ٹو یو۔ اس ڈے کو آبزرو کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو پرائمری ہیلتھ کے طور پہ ہیپاٹائٹس کے لیے پریونٹیو میجرز اٹھانے کے لیے ایجوکیٹ کرنا۔ تو 28 جولائی کو ورلڈ ہیپاٹائٹس ڈے آبزرو کیا گیا ہے۔ گلوبل ٹائیگر ڈے از سیلیبریٹڈ ایوری ایئر آن وچ ڈیٹ؟ یہ 29 جولائی کو ہر سال گلوبل ٹائیگر ڈے آبزرو کیا جاتا ہے۔ فرسٹ ٹائم یہ 2010 میں آبزرو کیا گیا تھا، اس کے بعد سے یہ ہر سال 29 جولائی کو آبزرو کیا جاتا ہے۔ ورلڈ فرینڈشپ ڈے ہے، یہ ہر سال 30 جولائی کو مارک کیا جاتا ہے اور فرسٹ ٹائم یہ 2011 میں مارک کیا گیا تھا۔ ورلڈ ڈے اگینسٹ ہیومن ٹریفکنگ یہ بھی آبزرو کیا جاتا ہے 30 جولائی کو، اور اس سال اس کی تھیم تھی یوز اینڈ ابیوز آف ٹیکنالوجی، یعنی جو ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جا رہا ہے ہیومن ٹریفکنگ کے لیے، اس کو روکنے کے لیے جو اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں ان کو فروغ دینے کے لیے اس سال یہ تھیم رکھی گئی ہے۔ فیدر راموس جو کہ فارمر فلپین کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 31 جولائی 2022 کو۔ 94 ایئرس اولڈ یہ تھے اور 1992 سے 1998 تک یہ 12th پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں فلپین کے۔ صوفی سینٹ عبداللہ شاہ غازی کی شرائن کدھر ہے؟ یہ کراچی میں ہے، اور یہ ہم اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ 22 ذوالحج کو 20 سے 22 ذوالحج کو ہر سال ان کا عرس آبزرو کیا جاتا ہے۔ تو 1292واں عرس اس سال آبزرو کیا گیا ہے 20 سے 22 ذوالحج کو، اور یہ ریسنٹلی جولائی میں گزرا ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی 8ویں صدی کے ایک صوفی سینٹ تھے اور ان کی شرائن ہے کلفٹن کراچی میں۔ دین یہ ایک بک ہے پاکستان میں اردو نثری نظام، یہ کس ادارے نے ابھی پبلش کی ہے؟ یہ پبلش کی ہے پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز نے۔ اس بک کو پبلش کرنے کا مطلب ہے اردو پروز پوئم کے حوالے سے جو کام کیا جاتا ہے اس کو پروموٹ کرنا۔ پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز 1976 میں یہ ادارہ بنایا گیا تھا اور اس کے کرنٹ چیئرمین ہیں ڈاکٹر یوسف خشک۔ فرہنگ تلفظ ڈکشنری واز پبلشڈ بائی، یہ ایک ڈکشنری ابھی پبلش کی گئی ہے دی نیشنل لینگویج پروموشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، یعنی NLPD کی طرف سے یہ ڈکشنری پبلش کی گئی ہے 13 جولائی 2022 کو۔ President of which country has been presented سر ونسٹن چرچل لیڈرشپ ایوارڈ ریسنٹلی؟ یہ ایوارڈ ہے جو کہ UK میں دیا جاتا ہے انٹرنیشنل چرچل سوسائٹی کی طرف سے۔ یہ ایوارڈ دیا گیا ہے یوکرین کے پریزیڈنٹ کو 26 جولائی 2022 کو، انہیں UK کی طرف سے ونسٹن چرچل لیڈرشپ ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ یہ ایوارڈ ان لیڈرز کو دیا جاتا ہے جو کہ جنگ کے حالات میں وار ٹائمز میں ایک اچھے لیڈر کے طور پہ سامنے آتے ہیں۔ یہ ایک آرگنائزیشن ہے انٹرنیشنل چرچل سوسائٹی۔ ونسٹن چرچل جو کہ UK کے پرائم منسٹر تھے، ان پہ ریسرچ کرنے کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا تھا، تو اس کی طرف سے یہ ایوارڈ دیا گیا ہے یوکرین کے پریزیڈنٹ ولادیمیر زیلنسکی کو۔ 2022 فیلڈ میڈل ونرز ور اناؤنسڈ آن، یہ فیلڈ میڈل ونرز ہیں، ان کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے 5 جولائی 2022 کو۔ یہ میتھمیٹکس میں جو میتھ کے حوالے سے سب سے بڑے سائنسدان ہوتے ہیں انہیں یہ ایوارڈ دیے جاتے ہیں۔ تو اس سال یہ 4 لوگوں کو دیا گیا ہے۔ پہلے نمبر پہ ہیں نمبر تھیورسٹ میرینا ویازووسکا، ان کا تعلق یوکرین سے ہے اور یہ ایک نمبر تھیورسٹ ہیں۔ دوسرے نمبر پہ بھی ایک نمبر تھیورسٹ ہیں جیمز مینارڈ، اور ان کا تعلق ہے UK سے۔ دین جون ہو جو کہ پرنسٹن یونیورسٹی نیو جرسی سے ہیں، انہیں دیا گیا ہے یہ ایوارڈ۔ اینڈ دین ہوگو ڈومینن کوپن جو کہ فرینچ ہیں، انہیں بھی یہ ایوارڈ دیا گیا ہے۔ تو یہ وہ 4 لوگ ہیں جو کہ فیلڈ میڈل ونرز ہیں 2022 کے۔ کون سے پاکستانی ہیں جنہیں ایوارڈ دیا گیا ہے ہائیسٹ سول ایوارڈ آف دا USA؟ یہ خضر خان ہیں، انہیں 7 جولائی 2022 کو دی ہائیسٹ سول ایوارڈ آف دا USA دیا گیا ہے۔ اس ایوارڈ کا نام ہے پریزیڈینشیل میڈل آف فریڈم، اور یہ انہیں اس لیے دیا گیا ہے کہ ان کے بیٹے کیپٹن ہمایوں خان کی ڈیتھ ہوئی تھی عراق میں 2004 میں، اور یہ US فورسز کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ تو 7 جولائی 2022 کو خضر خان کو پریزیڈنٹ بائیڈن کی طرف سے یہ ایوارڈ دیا گیا ہے۔
پشاور BRT کو یہ ایک ایوارڈ دیا گیا ہے، بیسٹ سمارٹ ٹکٹنگ پروگرام ایوارڈ۔ یہ ایوارڈ دیا گیا ہے ٹرانسپورٹ ٹکٹنگ گلوبل نامی ایک ادارے کی طرف سے۔ 10 جولائی کو اس ادارے کی 10th اینول ایوارڈ سیریمنی ریسنٹلی ہیلڈ کی گئی ہے لنڈن میں، اور اس کے دوران ہی یہ ایوارڈ پشاور BRT کو دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی پشاور BRT کو فیبرری میں گولڈ سٹینڈرڈ سروس ایوارڈ مل چکا ہے۔ تو یہ تھے دوستو جولائی 2022 کے حوالے سے امپورٹنٹ ڈیز اینڈ ڈیٹس جو کہ یاد رکھنے کے لیے ہیں۔ نیکسٹ پارٹ میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو، اینڈ دین انشاءاللہ لاسٹ پارٹ میں سپورٹس کو دیکھیں گے۔ اگر پریویس ویڈیوز آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی ہیں تو ضرور دیکھیے گا۔ آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں ان تمام پلیٹ فارمز پہ۔ تھینک یو فار واچنگ ویڈیو ٹل دی اینڈ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔